السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واسع احمد بات کر رہا ہوں میں۔ مجھے قریب کے لوگ، گھر کے لوگ اور میرے قریبی رشتہ دار عامر طلعت کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم آپ کے خدمت میں پیش کیے تھے قرآن کا انٹروڈکشن۔ میر انیس الدین صاحب قرآن کی تفسیر کرتے تھے حیدرآباد میں عالیہ مسجد میں، تو وہ انٹروڈکشن دیے تھے قرآن کا، وہ آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ ضرور اس کو سن لیجیے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انیس الدین صاحب کی تفسیر قرآن کا سورۃ الفاتحہ۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے معنوں پر بھی غور کر سکتے ہیں ہم، اور اس سے ہمارے ایمان میں بھی تقویت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو ضرور سنیے اور اپنے بڑوں سے اور چھوٹوں سے اور آپ کے ساتھ والوں سے، ہر ایک کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے آپ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سن چکے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کی تفسیر کو دوہرا لیا جائے، تو لہٰذا میں سمجھے کہ آج قرآن شریف کا 5واں دور شروع ہو رہا ہے، اور پھر میں آپ کے آگے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری تفسیر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پہلے قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آیت ایکسپلینیٹری نہیں ملتی ہے تو پھر حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرے سٹیج میں اگر قرآن اور حدیث میں بھی تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر جو علماء کی تفاسیر ہیں ان پہ غور کریں۔ اور چوتھا سٹیج، کیونکہ سائنٹیفک مضامین قرآن میں، یعنی بعض لوگ جو گنے ہیں 700-750 سے زیادہ آیات جو ہے قرآن میں آئی ہیں سائنٹیفک مضامین کی، تو اس کو ہم اپنی موجودہ سائنٹیفک نالج میں اس کا انٹرپریٹیشن بعض آیات کا کریں۔ تو لہذا آج انشاءاللہ سمجھیے کہ یہ 5واں دور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ختم کرنے کی نہیں بلکہ بار بار شروع کرنے کی، اور جو بھی ہم سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اب یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے فتح، اس کا مطلب کھولنے کا بھی ہوتا، فتح کامیابی کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس سورت سے کھل رہا ہے، دا اوپننگ چیپٹر، اوپننگ جس کو آپ بولیں گے۔ اور پھر اس کے یعنی سورہ فاتحہ کی خاص بات یہ ہے کہ احادیث میں بات آئی ہے کہ یہ شفا ہے، اس میں بیماروں پر پڑھ کے جو ہے پھونکنا چاہیے، بیمار جو ہے اس کو پڑھنے سے جو ہے ان کو شفا ہوتی ہے۔ اور شان نزول اگر آپ دیکھیں اس کا، اگر شان نزول اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے کرونولوجیکل آرڈر، جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی سورہ علق کی، اس کے بعد میں سورہ قلم کی، پھر سورہ مزمل کی، پھر سورہ مدثر کی، اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مگر اس کی شان یہ ہے کہ یہ پہلی مکمل سورت ہے، پہلی مکمل سورت ہے۔ تو اب ہم اس کو یہ معنی سمجھنے کے بعد یہ اور ایک جو اہم بات یہ ہے کہ یہ سورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ بغیر اس سورت کے پڑھے کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم کو اس کے معنی ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر نماز میں وہ کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوگی جو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پہ شروع ہوتا ہے، برکت کے لیے اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے کہ اللہ کے معنی جو ہے ہم کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔
کہ اللہ جو لفظ ہے یہ اسم ذات ہے. دیکھیے ذات کس کو بولتے ہیں؟ پرسنالٹی. میرا ایک نام ہے, اس کو اسم ذات بولیں گے. اور صفات کیا ہیں؟ میری کچھ خصوصیات ہیں. اگر کسی کو میرا نام نہیں معلوم تو کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ صاحب وہ سفید داڑھی ہے اور سفید بال ہیں اور موٹی اینک لگاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے مجھے پہچاننے میں, صفات سے مجھے پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو اسم ذات ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوتا, کسی بھی نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ اپنے نام لے لیجئے. اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں, کوئی عبد الرحمان صاحب ہیں تو ان کا نام جو ہے سلیو آف دی بینیفیسنٹ بول کے وہاں پاسپورٹ میں نہیں لکھتے, وہ ویزا میں نہیں لکھتے, تو عبد الرحمان نام انشاءاللہ عبد الرحمان ہی رہے گا. تو اس طریقے سے اللہ کا نام, اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس غلطی کیا ہوئی کہ اللہ کے نام کا ترجمہ خدا کر دیے. جہاں اللہ رہنا چاہیے تھا وہاں خدا کر دیے, تو لفظ اللہ پڑھنے کا ثواب مار کھا گیا. اور انگلش میں کرے کہ اللہ کے بجائے گاڈ کر دیے. تو محمد مارمیوڈیک پیکتھال رحمۃ اللہ علیہ پہلے مفسر تھے انگریزی کے, جنہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا, نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا انہوں نے اپنے انگریزی ترجمے میں لفظ اللہ استعمال کیا. اب رہا کہ یہ گاڈ کا جو لفظ ہے اس کا ایکویلنٹ, اس کا مساوی عربی میں ہم کو کیا ملتا ہے, وہ ہے لفظ الہ. تو اللہ اور الہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کلمے کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہم کو. اللہ اور الہ جب تک نہیں سمجھیں گے کلمے کے معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے. الہ کا مطلب ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی یونیورس. جیسا اس کو قرآن میں سورہ قصص میں 38ویں آیت میں فرعون کے ذریعے استعمال کر کے بتایا گیا کہ کیا تم میرے علاوہ اور کسی کو الہ لیتے ہو. تب جن کو تاریخ معلوم ہے وہ معلوم ہے کہ فرعون بادشاہ تھا مصر کا. ہی واز دی الٹیمیٹ اتھارٹی ان ایجپٹ. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو الہ, الٹیمیٹ اتھارٹی سمجھتا ہے. تو اس نے کہا, حالانکہ فرعون بت پرست تھا, وہ قرآن سے خود ثابت ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ عالیہ تک آپ کے جو الہ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون خود بت پرست تھا, اور وہ الہ اس سینس میں اپنے آپ کو بولتا تھا کہ میں بادشاہ کی حیثیت سے الٹیمیٹ اتھارٹی, اقتدار اعلیٰ جس کو بولتے ہیں, میں ہوں. تو قرآن نے الہ کو سمجھا دیا. ہماری نظر سے بعض لوگوں کی یہ بات نہیں گزری. تو اب الہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈیزگنیشن ہے الہ, عہدہ ہے الہ. اللہ جو ہے اس ذات کا نام ہے جو اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی مثال لیجئے آپ کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اگر کوئی بولتے کہ خلیفہ ان کا عہدہ تھا, نام ان کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اگر اس زمانے میں کوئی بولتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ خلیفہ. اگر کوئی خلیفہ بولتے تو سمجھ جاتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے. خلیفہ کا عہدہ تو رہا لیکن ذات بدلتی رہی. یہاں اللہ کیونکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ الہ کا عہدہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. یعنی ساری کائنات کا سپریم ہیڈ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے ہیں, اب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لہذا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب کلمہ سمجھ میں آیا. بغیر کلمہ سمجھے کہ اسلام پہ کیسا عمل کریں گے؟ کہ اب ہم مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو اتھارٹی نہیں مانیں گے. اللہ کے سوا ہم کسی اور کو اتھارٹی نہیں مانیں گے. اب رہی آگے بڑھی ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کسی بت کا نام کبھی نہیں رہا ہے, اور پھر اس کا مؤنث نہیں ہے, فیمینائن نہیں ہے. گاڈ کا فیمینائن ہے گاڈس, اس کا پلورل نہیں ہے. گاڈ کا پلورل ہے گاڈز, اللہ کا پلورل نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم ان کو کیسا پہچانے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے؟ یہ پہچاننے کی چکر ہے پوری. جو پہچان لیا وہ تو خوش قسمت ہو گیا, جو نہیں پہچانا وہ بد قسمت ہے. اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسا پہچانے؟ صفات سے پہچانے اللہ تعالیٰ. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں. دو احادیث اگر آپ ملائے تو تقریباً 122 126 جو ہے اسماء الحسنہ ملتے ہیں. غفور ہیں، عفو ہیں، شدید العقاب ہیں. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان صفات سے آپ پہچاننا ہے. علیم ہے، وہ علیم ہے جبھی تو عالم ہے. ہم کو کچھ علم دیے جبھی تو ہمارے پاس علم ہے. اگر وہ علم نہیں دیتے تو ہمارے پاس علم کیسا رہتا؟ تو قرآن میں یا حدیث میں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سائز دی ہوئی ہے، نہ کوئی ویٹ دیا ہوا ہے، نہ کوئی شکل ڈسکرائبڈ ہے. تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو صفات سے پہچانے، ذات پہ یعنی امیجن کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پھر آپ ذات کو اگر امیجن کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کا نقشہ بن جائے گا. اس کی ایک مثال کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں، ہر ایک کے معاملات کو حل کرتے ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ان کے کئی سر ہوں گے، کئی آنکھیں ہوں گی، کئی کان ہوں گے، کئی ہاتھ ہوں گے، لہذا ایک مجسمہ ویسا بنا دیا، کئی آنکھ کئی کان. تو آپ تصور کرنے اگر دیکھیے میں محدود ہوں، اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں. تو ایک محدود چیز میں لامحدود چیز نہیں سما سکتی. آپ حسین ساگر میں لے کے جا کے اگر ایک آدھے لیٹر کا دودھ کا بوتل پھینکے آپ تو تھوڑی دیر وہ سفیدی معلوم ہوگی، اس کے بعد میں وہ ماحول میں کھو جائے گا. محدود دودھ لامحدود پانی میں اپنی آئیڈینٹی کھو جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین ساگر کو دودھ کے 1 لیٹر کی شیشی میں بھر لوں گا تو یہ اس کی حماقت ہے. انا الحق، یہ اس کی حماقت ہے کہ میں لامحدود کو میں جو ہے اپنے محدود جسم میں جو ہے کس طریقے سے ابزارب کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے کیسا؟ تو ایک سچویشن جو ہے قرآن میں بتایا گیا. دیکھیے ہم قرآن حدیث سے نہیں ہٹیں گے، لوگوں کے خیالوں پہ نہیں جائیں گے، ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز پہ نہیں جائیں گے. قرآن میں ایک سچویشن بتایا گیا ہے کہ جو ہے تم ایک سمندر میں سفر کر رہے ہو اور ایک دم ایک طوفان آ گیا ہے، ایک بڑی موج آئی ہے اور تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس وقت تم من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے جتنی چیزیں تمہارے ذہن میں رہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، صرف اللہ تمہارے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے. یہ ہے اللہ. ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اناؤنس ہوا کہ بھئی پلین کریش ہونے والا ہے، کریش لینڈنگ کرنے والا ہے. اس وقت نہ آپ پائلٹ کو پورا پکاریں گے، نہ ایئر ہوسٹس کو پکاریں گے. کس کو پکاریں گے آپ؟ اللہ کو پکاریں گے. ایک ریگستان میں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دعاؤں کا سہارا لیں گے، آپ اللہ کو پکاریں گے. یہ ہے اللہ. اور ایک چلیے حدیث پہ آئیے. حدیث یہ ہے کہ انسان مجھے تکلیف، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ریپورٹڈ ہے، صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. انا دہر، عربی میں دہر، اب اردو میں دہریہ بن گیا ہو، کچھ الٹا ہی مفہوم نکال لیا اس کا. انا دہر، میں زمانہ ہوں. اب یہ کیسا زمانہ ہے؟ زمانہ اس وقت گزر رہا ہے، میری عمر ایک ایک لمحہ کر کے موت کے قریب چلے جا رہی ہے. یہ آپ اس کو لوہے کی شیخ سمجھ رہے ہیں، یہ کبھی نہ کبھی تباہ ہوگی. اس پہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ کرسی پہ زمانہ گزر رہا ہے، اس مسجد پہ زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے. بس ہر ایک کو زمانے کا احساس ہے. یہ ہے دہر، اس کو پہچانو. تو کہا کہ تم میں سے 3 بات نہیں کرتے میں چوتھا ہوتا ہوں. زمانہ کہانی ہے. تم میں سے 5 بات نہیں کرتے میں چھٹا ہوتا ہوں. تمہاری رگے جاں سے میں قریب ہوں، انسان اور اس کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہوں. تو یہ تمام چیزوں کو، جیسا سائنس میں ماڈل بلڈنگ بولتے ہیں کہ بھئی ایک ایٹم کا ماڈل ذہن میں ہو، اس طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانیں. اب معلوم ہو گیا ہے کہ انا دہر، آپ ہی زمانہ ہے. تو آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں سکتی نا، آپ سے زمانہ تو ہر جگہ ہے. کون سا مقام ہے کائنات میں جہاں ٹائم نہیں ہے؟ اور پھر سائنٹیفک پروف بھی مل گیا اس کا. 6 اپریل 2002 BBC کی نیوز دوپہر میں، اس نیوز میں بولا گیا
کہ سائنٹسٹ نے تحقیق کیا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، بگ بینگ سے پہلے، دیر واز اونلی ٹائم، صرف زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انا الدہر، میں تھا. اور ایک ایک حدیث پہ آئیے آپ مشکات کے، کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی. تو سائنٹیفک پروف بھی مل گیا آپ کو. ابھی دیکھیے، اب اس میں جب آپ کھو جاتے ہیں کہ زمانہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے، زمانہ، اور زمانے کا کوئی شیپ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ٹائم نہیں سمجھ میں آتا. ان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، زمانہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، پھر مانیں گے کیسا؟ بھائی بلائنڈ فیتھ ہو گیا نا. قرآن میں تو لاجیکل فیتھ کی بات ہو رہی ہے، آرگیومنٹ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو دوسری چیز ہے، ایک دعوت ہے، جیسا آپ آرٹسٹ کو اس کے آرٹ سے پہچانتے ہیں. اگر بہترین آرٹ ہے تو بولیں گے کہ بھائی سب فلانا آرٹسٹ بڑا بہترین ہے. اگر آپ اس کا آرٹ نہیں دیکھیں، اب خالی لوگ بولیں کہ صاحب یہ آرٹسٹ ہے، اس کی تعریف کرو، بولے تو کیسا تعریف کریں گے؟ آپ اس کے آرٹ سے واقف نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے وہ ساری کائنات ہے. ساری کائنات پہ ہم انشاءاللہ عالمین کے تفسیر میں جب انشاءاللہ آئیں گے تو اس پہ غور کریں گے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. دیر از اونلی ون کریٹر، ریسٹ از کریشن. ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. شرک کیا ہے؟ مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانا. یہ نہیں ہونا ہے. مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا کے خالق کا درجہ نہیں دینا ہے، یہ شرک ہے. پھر اس کے بعد میں رحمان اور رحیم پہ اگر ہم آئیں تو قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامان کو رحمت کہا گیا ہے، محبت کو، رحم کو، ترس کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنت کو، مغفرت کو، اور یہ تمام رے ہے میم کا جو مادہ ہے اس میں رحمت کہا گیا. اب اس کو رحمت کو سمجھنے کے لیے رے ہے میم سے ارحام بھی ہے، ماؤں کے جو رحم ہوتے ہیں، وومز جو ہوتے ہیں. تو یہ رے ہے میم سے وہی لفظ کیوں بنا؟ مصلحت ہے اس میں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جس طرح ماں اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کو پالتی ہے حفاظت سے، اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے، نہیں جو چیزیں اس کو پسند نہیں ہیں ڈاکٹر اگر بولا تو وہ بھی کھاتی ہے، دوائیں کھاتی، کائے کے لیے؟ وہ بچے کی حفاظت کرنے کے لیے، رحم میں جو بچہ ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنی رحمت برسائے. ماں کی طرح جو ہے، ماں کی رحمت کی طرح ساری کائنات کو رحمت کے مزاج سے پال رہے ہیں. اور پھر رحیم کیا ہے؟ رحیم صفت ہے، ترس کھاتے ہیں. تو اب اس کے بعد اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بی کا مطلب ہے یہ کہ ان سے پر اللہ کے نام سے نکلی ہوئی، اللہ کے نام پر نکلی ہوئی. اب جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، گورنمنٹ آرڈر نکلتا ان دا نیم آف دی گورنر آف آندھرا پردیش. سینٹرل گورنمنٹ کے جو رہتے ان کو نکلتا ان دا نیم آف دی پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان دا نیم آف اللہ. اللہ کے نام سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اپنی دو ڈومینیٹنگ صفات بتا رہے ہیں کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب کیا ہوا؟ فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحیم کا مطلب ترس کھانے والے ہیں. ترس کھا کر اس کتاب کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزہ آئے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے. پھر رحمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ہم سے. اور پھر 1% رحمت انہوں نے دنیا میں بانٹ دی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. ماں سے زیادہ کوئی رشتہ کسی سے محبت نہیں کرتا ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں جو ہے تھوڑی سی کنٹروورسی ہے مسلک میں. شافعیوں کے پاس اور عربی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت گنی جاتی ہے قرآن کی.
اور حنفیوں کے پاس یہ آیت نہیں گنی جاتی. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی 30ویں آیت میں بیچ میں مضمون آ گیا. وہ ملکہ بلقیس کو جو سلیمان علیہ السلام لیٹر لکھتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیچ میں ایک آیت آ گئی. پھر حکم یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو آپ کے پالنے والے کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. پالنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو لہذا ہم قرآن پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر اور ایک سورہ نحل میں 98 آیت آئی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے. اب چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک حصہ ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑتا. تو اب یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن دیکھ کے پڑھیں گے یا زبانی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں اس شیطان کے وسوسوں سے جو دھتکارا گیا ہے. اب شیطان کو بھی پہچاننا پڑے گا. شیطان کون ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی بات دل و دماغ میں ڈالتا ہے وہی شیطان ہے. من الجنتی والناس پڑھ چکے ہیں ہم، یہ جنوں میں سے بھی ہے، وسوسے آ رہے ہیں. آپ فوراً پہچان لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو نماز میں اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے. پہچان لیا آپ، یہ شیطان ہے جو اچھی چیزوں میں جو ہے آ کے آپ کو خلل انداز ہوتا ہے. پھر اس کے ہمارے لحاظ سے جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد ساری تعریف عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، ساری تعریف سارا شکر. حمد کا ترجمہ ال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں طریقہ یہ عام طور پہ پورے قرآن میں جو پچھلی دفعہ بھی چلا ہے کہ ہو سکا تو ہر لفظ ہر آیت پھر اس رکوع کا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ال کا مطلب ہوتا ہے the. I purchased a house. The house is very big. میں ایک گھر خریدا، وہ گھر میں جو خریدا وہ گھر بہت بڑا ہے. تو الحمد کا مطلب یہ ہے کہ حمد نامی جو چیز ہے، تعریف نامی جو چیز ہے، شکر نامی جو چیز ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ختم، اور کسی کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ ہی نے کیے ہیں. ہمارے میں کچھ خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبی ہے، ہماری اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے. یہ پوری انا کی اور اکڑ کی چکر چلے جاتی ہے. یہ پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھ میں جتنی خوبیاں ہیں، چاہے وہ صورت شکل کی ہو، چاہے ذہانت کی ہو، انٹیلیجنس کی ہو، چاہے فزیکل اسٹرینتھ کی ہو، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو آپ تعریف اسی کی کریں گے جو کچھ کام کرتا ہے. جب سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرے کہاں سے آ گئے بیچ میں آپ؟ میں اکثر لوگ ہاتھ ملانے آئے تو جو میں منع کرتا ہوں کہ بھئی مت کرو ایسا. کوئی چیز پسند آتی ہے تو دعا کرو، دل میں الحمد بولو. چپ لوگوں کا نفس موٹا کیوں کرتے ہو؟ تعریف تو اللہ کی ہے، اگر کوئی چیز ہے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے. تو ساری تعریف، اب تعریف کے واسطے جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی تعریف ہے؟ رب العالمین. یہ عالمین کا پالنے والا. اب رب کا جو عربی میں اردو میں ترجمہ آیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک تبدیل کرتے ہوئے پالنا حتیٰ کہ وہ اپنی کمال تک پہنچ جائے. رب کے معنی یہ آ رہے ہیں. اب ہم اس کو ایک لفظ میں کیسا کریں گے؟ ہم پالنے والا بول دیے، پالنہار بول دیے، پروردگار بول دیے، لارڈ بول دیے، چیریشر بول دیے، فوسٹرر بول دیے، جس کو جو دل میں آیا بول دیا. تو اب یہ عربی کی یہ شان ہے کہ یہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس کو سینٹینس ہونا پڑتا. یعنی کوئی ایسی ذات جو اپنی مخلوق کی حالت بدلتے چلے جا رہی ہے، اعلیٰ حالت بتاتے جا رہی ہے جب تک کہ وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے، وہ اس کو رب بولتے ہیں. اور پھر عالمین، عالمین کا پالنے والا. عالمین کیا ہے؟ اب عالمین جو ہے علم سے ہے. علم کا مطلب پہچان کی کوئی چیز، نشانی. جیسا جو لوگ حج کو گئے ہیں
وہ دیکھیں گے کہ جو ہے ملیشیا کا جو گروپ رہتا وہ ہمیشہ ان کا لیڈر ایک جھنڈا لے کے پھرتے رہتا ساتھ گروپ کے، تو جھنڈا نشانی ہے یہ ملیشیا کا گروپ ہے، اگر کوئی کھو جائے تو جا کے مل جاتے۔ پہاڑوں کو بھی کہا گیا ہے علامات، جہازوں کو کہا گیا ہے، تو نشانی، یعنی نشانی کا مطلب کیا کہ ایسی چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین وہ کائنات جس سے رب پہچانا جائے، اللہ پہچانا جائے، وہ خلقت، وہ یونیورس، وہ کریشن جس سے اللہ تعالیٰ پہچانا جائے۔ اور بڑی خاص بات ہے کہ عالمین کا سنگولر واحد قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، ہمیشہ پلورل استعمال ہوا، کیونکہ عالمین پلورل ہے، عالم ماضی، عالم حال، عالم مستقبل، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، یہ لمحہ اب یونیورس جو ہے نیکسٹ لمحہ بدل گئی، عالم حیوان، عالم نباتات، یعنی کئی قسم کے عالم ہیں، اسپرچل ورلڈ، انٹلیکچوئل ورلڈ، ایموشنل ورلڈ۔ پھر فائنلی کوانٹم فزکس کی ایک دریافت ہے، ایکسپیریمنٹلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے کہ کئی عالم ہیں یہاں، ایک وقت میں کئی، سائنٹیفکلی بھی یہ بات آ گئی ہے کہ کئی عالم ہیں، ایک عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم ہے، تو لہذا عالمین موسٹ اپروپریٹ ورڈ معلوم ہوتا ہے کریشن کے لیے، پلورل استعمال کرنا۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے جو واحد ہے، ان کا کریشن ہمیشہ پیئرز میں اور پلورلز میں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ویسے ہے ہی نہیں کوئی، پورا کریشن جو ہے جمع میں ہے، پورا کریشن پیئرز میں ہے، کوئی واحد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر ایک کا پیر بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم غور نہیں کریں وہ بات اور ہے، لیکن ہر چیز کا جو ہے پیر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات آئی ہے کہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو یہ عالمین کو پالنے والے ہیں، عالمین کے مالک ہیں۔ اب چلیے صاحب، اب تعریف وہی کر سکتا جو رب العالمین کو پہچان سکے، پہچانیں گے نہیں تو آپ تعریف کیا کریں گے، ڈریں گے کیا آپ اس سے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ عالمین کو پہچاننا کہ بھئی یہ ایک سولار سسٹم ہے، اس میں پلانٹس ہیں، یہ 13,000 کلومیٹرز کا یہ گولا ہے جو گھوم رہا ہے اپنے اطراف، ایک چکر ایک دن، اور سورج کے اطراف ایک سال، ایسے 9 پلانٹس ہیں، بیچ میں سورج ہے، اس کا ڈائیمیٹر 14 لاکھ کلومیٹرز ہیں۔ حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے، اور پھر یہ سورج ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ملکی وے بولتے ہیں، ایسے لوکل گروپ میں 17-18 گیلیکسیز ہیں، اور پھر ساری دنیا میں 150 بلین گیلیکسیز ہیں تقریباً، اور ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، اور بہت زیادہ سٹارز سورج سے بڑے ہیں۔ یہ عالمین ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ بھئی اس کا پالنے والا، اس کا مالک۔ ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت بات قوانین کے طرح، لاز کی طرف سے چل رہا ہے، ایک لا ہے جو ہے روز صبح میں سورج دکھتا ہے، شام میں غروب ہوا دکھتا ہے، زمین ایسے ویسٹ ٹو ایسٹ روٹیٹ کرتی ہے، قانون ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں، گریویٹی ہے، ہم کو کھینچ رہی ہے، لا آف گریویٹی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے، یہ ربوبیت ہے، یہ پالنا ہے۔ اگر یہ لا میں فرق ہو گیا تو پھر ہم بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سرا مار لیں گے لے کے جا کے، اگر گریویٹی کم ہو جائے، گریویٹی زیادہ ہو جائے تو پھر اٹھ نہیں سکیں گے یہاں سے، یہ ربوبیت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آپ کو میٹیریل یونیورس جو ہے وہ بھی جاننا پڑے گا، اور لاز گورننگ دا میٹیریل یونیورس بھی آپ جاننا پڑے گا، جب کہیں آپ جا کے تعریف کر سکیں گے۔ 2 مثالیں لے لیجیے آپ۔ ایک دفتر میں گئے، آپ نئے امپلائے ہوئے، ایک صاحب تعارف کرائے بھئی یہ آپ کے باس ہیں، آپ بولے بڑی خوشی ہوئی مل کے، ایزیلی آپ بالکل، تو بولے یہ کام آپ کو یہ الاٹ کریں گے، ذرا تھوڑی پریشانی ہے، آپ کو کیجول لیو لینا ہے تو انہی سے لینا پڑے گا، تھوڑی اور عزت بڑھی۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ آپ کا کانفیڈینشیل رپورٹ خراب کر سکتے، آپ کا اینوئل انکریمنٹ روک دے سکتے، اور تھوڑا ڈر پیدا ہوا۔ پھر بولے آپ یہ آپ ٹرانسفر بھی کر کے پھینک سکتے کہیں بھی گاؤں کھیڑے پہ، اور ڈر گئے آپ۔ پھر معلوم ہوا کہ آپ کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا جیسا ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جو ہے ان کی قدر دل میں بڑھتے چلے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔
خالی منہ سے بول رہے ہیں اللہ اکبر، کتنے اکبر ہیں کتنے بڑے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے، تھوڑا بہت تو اندازہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین کے لیے عالمین کا بھی جو ہے ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میٹیریل یونیورس کیا ہے، ہمارا کیا سسٹم ہے، کیسا چل رہا ہے، کتنے سسٹمز ہیں ہمارے بھائی، نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، لوکوموٹری سسٹم ہے، کیا کیا سسٹمز ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن وہ اندر اپنا کام کر رہے ہیں، ہارٹ چل رہا ہے، بلڈ پمپ ہو رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، بولنے لگوا رہا ہے، منہ کام کر رہا ہے۔ یہ جب یہ پورے قوانین معلوم ہو میٹیریل یونیورس کے ساتھ، the laws governing the material universe، تو ہو سکتا ہے کہ جب کچھ تھوڑی بہت تعریف ہم اللہ تعالیٰ کی کر سکیں، ورنہ ہم جانتے ہی نہیں تو تعریف کیا کریں گے۔ اب ایک کرکٹر ہے، ایک صاحب پرانے شہر کے ہیں، بیچارے کرکٹ سے واقف ہی نہیں ہو، ایک صاحب بولے بھئی یہ فلانے کرکٹر ہے، تو کرکٹر بولے تو بولے میاں وہ اچھا وہ لکڑی کے بیٹ سے گولے کو مارتے سو، ہاں بولے۔ اب آپ ان کے سامنے بول رہے ہیں کیا بہترین آؤٹ سوئنگرز پھینکتا صاحب، بیٹسمین بہترین ہے، اتنے اچھی ٹائم کر کے 6 اٹھاتا، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو اس کی کیا عزت کریں گے وہ؟ ہمارا اللہ معاف کرے، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے، ہم پہچانے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہم، اسی لیے بولا کہ کائنات پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو مجھے پہچاننے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا آپ پہچانیں گے تو پھر جا کے کچھ تعریف اللہ تعالیٰ کی نکلے گی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بات پہلے سمجھ گئے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچانے والے رحمان ہے، صیغہ مبالغہ ہے، جیسا علیم ہے صفت ہے، جب وہ علم کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو عالم بولتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور ظاہر کرتے ہیں اس کو تو علام بولتے ہیں۔ اب ہم انسانوں کو علامہ بول دیے، ہمارا کچھ عجیب قسم کا تماشا ہے۔ اسماء الحسنہ میں ہے وہ معشوق پہ نظر رکھنے والے کو رقیب بول دیے، رقیب اسماء الحسنہ میں نظر رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صفات میں ہے۔ تو یہ پہچانے نہیں نا صاحب، اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہیں تو ان کے ناموں کو مس یوز کر دیا۔ لوگوں سے بولتے صاحب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، نہیں مالک مذاق میں بھی بولتے، تو یہ قسم کی باتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو یہ الرحمن ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں اور ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک کس کو بولتے ہیں؟ اونر، بھئی یہ دستی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، کسی کا حق نہیں، میں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، دھلاتا ہوں نہیں دھلاتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، ماسٹر ہے۔ کب کے ماسٹر ہیں؟ یوم الدین۔ یوم کس کو بولیں گے آپ؟ دین، یوم جو ہے ایک دن کے واسطے بھی آیا ہے، 1000 سال کے واسطے بھی آیا ہے، 50,000 سال کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں۔ اب یوم کے معنی پیریڈ کے ہو گئے۔ دین کا مطلب لغوی معنی اگر آپ لغت کے لیں تو دین کا مطلب قانون۔ تو یوم دین کیا ہوا؟ یعنی ایسا دن جس میں قانون کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، یہ قانون ہے، اس قانون کے بنیاد پر قیامت میں فیصلے ہوں گے وہ دن۔ اب مالک کیوں کہا؟ اس دن اور کوئی مالک نہیں ہوگا، نو بش نو بلیر، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، وہ اکیلا مالک رہیں گا، سب کھڑے ہوئے رہیں گے کٹیری میں، وہی فیصلے کرے گا۔ اب یوم دین، ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ قیامت کا دن سورہ معارج کی 4 آیت میں آئی ہے، غالباً 50,000 سال کا ایک دن جو ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو ایک حدیث میں بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، تو بولے ہاں کافروں پہ 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومن پہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوگا۔ سوچ کے دیکھیے آپ کیا شان ہے مومن کی۔ میں پچھلی دفعہ بھی مثال دیا تھا کہ بھئی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے بتانے کے واسطے 5 منٹ نہیں گزر رہے ہیں آپ کے، دیکھے 2:30 بجے، پھر دیکھے 2:35 ہوئے، پھر دیکھے 2:37 ہوئے، وقت ہی نہیں گزر رہا۔ وہی آپ فٹ بال میچ دیکھ لیتے بیٹھے ہیں، فل آف ایونٹس ہے، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، مغرب کی اذان ہوئی چلے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا، پورا ریکارڈ ہو رہا ہو، کیا حضرت آپ دکھے نہیں، ارے کیا بولنا بھائی وہ فٹ بال میچ چل رہا تھا اس میں ایسا کیا ہے، ایونٹس چلے جا رہے ہیں۔ تو ٹائم کی ریلیٹیوٹی، کسی پہ ٹائم بعض موقعوں میں سلو گزرا ہوا معلوم ہوتا، کسی میں تیز گزرا ہوا معلوم ہوتا۔
تو کافر پہ جو ہے وہ 50,000 سال دن کے برابر ہوگا، لیکن مومن کے لیے جو ہے وہ ایک فرض نماز کے برابر ہوگا. اور اس دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی پوری صفات ظاہر ہوں گی انشاءاللہ. وہ عفو غفور بھی ہے اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے ساتھ شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی دیں گے، عدل بھی کریں گے. تمام چیزیں ہوں گی اس دن قیامت کے دن. اب یہ مسلسل ناؤنز آ رہے ہیں، اسم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اب اس کے بعد میں یہ جو چوتھی آیت ہے ہمارے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تمام باتیں آئی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے. مضارع میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں آ جاتا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے. تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے مانگیں گے. اب اس کے معنی اگر آپ کو نماز میں معلوم ہو گئے تو پھر باہر نکل کے آپ نہ کسی اور کی غلامی کریں گے نہ کسی اور سے مانگیں گے. اب یہ شرک کی دو صورتیں ہیں. اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی غلامی کرنا شرک، اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگنا شرک. سمری بتا دیے، سورہ فاتحہ ایبسٹریکٹ آف دی قرآن، سمری ہے قرآن کا، خلاصہ ہے قرآن کا. یہ دو چیزوں میں ہم سے شرک ہوتا ہے. اچھا پھر ہم تیری ہی عبادت کا مطلب ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. ہمارے پاس اردو میں عبادت کا مطلب نماز لے لیے خالی، بڑے عبادت گزار ہیں بھئی وہ، تو مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. عبادت کا مطلب کسی عرب سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی عبد کا کیا معنی ہے، تو عبد کے معنی سلیو کے ہیں، غلام کے ہیں. اور غلام جو ہے ہر چیز میں غلامی کرتا، ہر چیز میں غلامی کرتا. جیسا ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، ان کے مرید دیکھے کہ وہ کبھی خربوزہ نہیں کھائے، تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لی کہ صاحب آپ کبھی خربوزہ نہیں کھائے؟ تو بولے ہاں بھائی، مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا. یہ ہے غلامی کہ بھئی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ غلامی، ہر چیز میں غلامی، صرف نمازوں کی حد تک نہیں، ہر چیز میں. ماں باپ سے رویہ، اولاد سے رویہ، بھائی بہن سے رویہ، پڑوسیوں سے رویہ، دفتر کو جا رہے ہیں تو کیا رویہ آپ کا ہوگا. یہ تمام چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، یہ اقرار ہے کہ ایاک نعبد، ایاک کا مطلب کہ تیری ہی، انڈر لائن کر لینا ہے اس کو، کسی اور کی نہیں، تیری ہی غلامی کریں گے، کرتے ہیں. اور تجھ ہی سے وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے مانگیں گے. جب غلامی آپ کی کرتے ہیں تو مانگیں گے آپ سے. غلامی کسی کی کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کسی اور سے، یہ بات بھی نہیں ہوگی. تو آپ ہی سے مانگیں گے ہم. تو یہ بات ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں بیٹھ جانا ہے کہ یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی نہ غلامی کریں گے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگیں گے سوائے اللہ کے. اور پھر بات آ گئی ہے سورہ بقرہ میں، یہ تمام چیزوں کی تفسیر آ جائے گی کہ جو ہے نماز اور صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ تفسیر اس کی آ جائے گی. اب یہ سوال ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. آپ کی تعریف کر دیے، اپنا رشتہ بتا دیے، ہم اور آپ کیا ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، آپ آغا ہیں، ماسٹر ہیں. ہم بھکاری ہیں، آپ دینے والے ہیں. مانگنے والا بھکاری ہوتا، ہم بھکاری ہیں. لیکن بات ہے، اللہ کو بڑا ماننا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو چھوٹا ماننا بہت مشکل ہے. نہیں، آپ بڑے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں بھی کم نہیں ہوں. آپ پیدا کریں گے، دیٹ از آپ کی جگہ پہ ہے. میں بھی کم نہیں ہوں. یہ میں کو مارنا لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہے. تو یہاں یہ سورہ فاتحہ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں میں کو مارو، تمہاری حیثیت صرف غلام اور بھکاری کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. تم غلام ہے اللہ تعالیٰ کے اور تم بھکاری ہے. اور کیا بھیک کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کیا بھیک مانگ رہے ہو؟ بھیک مانگ رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتائیے، اسٹیبلش راستہ، شارٹ کٹ ٹو جنت. دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points از اے اسٹریٹ لائن. تو سیدھا کا مطلب ہے کہ شارٹ کٹ ٹو جنت بتائیے آپ.
صراط المستقیم. اور پھر تفسیر اگر آگے دیکھیں تو سورہ یاسین میں آ گیا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کا راستہ. میں اتفاق سے میں وہ تلاوت میں مل جائے گی. سورہ یاسین کی 61 آیت ہے. ہاں سورہ یاسین کی 61 آیت ہے. اس میں صراط المستقیم کو سمجھایا گیا کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کا راستہ جب اختیار کرو گے تو پھر وہ ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا وہ جنت میں لے کے جائے گا، آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. تو پھر یہ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا ہے. اب یہ کس پہ انعام کیا؟ سورہ نساء کی 69 آیت میں لے کے جا کے سمجھائیں کہ وہ اطیع اللہ و اطیع رسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان پہ انعام ہوا ہے. یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت میں؟ یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جن کو راستہ بتایا. اب یہ تمام چیزوں کی تفسیر آپ قرآن میں پڑھتے چلے جائیں. تو یہ انعام ہم پہ کیجئے جس پہ آپ نے انعام کیا ہے، جن پہ فائدہ پہنچایا ہے، جن کو بہترین چیزیں دی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ ایسے لوگوں کا راستہ پہ مت ڈالیے ہم کو جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. اب غضب ہونے کا مطلب، غضب کا مطلب غصہ ہے. غصہ کس پہ آتا؟ بھائی میرے بچے کو میں بولا کہ بھائی پڑھتے بیٹھو، وہ پھر ٹی وی دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. اب غصہ آ گیا مجھے. تو جب حکم کی پابندی نہیں ہوتی تو جب غصہ آتا، تو ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے ضد میں آ کے، وہ مغضوب ہیں. کیونکہ آخری کتاب ہے، فائنل کتاب ہے. لاسٹ ٹائم ہم یہ تمام تفصیل دیکھ چکے ہیں. مغضوب وہ ہیں. ظالم کون ہے؟ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، جو سیدھا راستہ تھا وہ ہٹ گئے ہیں. اب جیسا میں باہر نکل کے پوچھا کہ صاحب موزم جائی مارکیٹ کو کدھر جانا، کوئی صاحب بولے بائیں ہاتھ سے جائیے، آپ سکندرآباد کے کٹے پہ چلے جائیے بولے. تو بالکل ہی موزم جائی مارکیٹ اس طرف ہے اور میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جا رہا ہوں. گمراہ ہو گیا ہوں، میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بعض ایسے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچائے. ہماری غلطی ہے. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان لائے. کل قیامت کے دن اگر وہ کھڑے رہ جائیں، اللہ نہ کرے کہ صاحب یہ لوگ، ان لوگوں نے یہ قرآن اور حدیث کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا. یہ جو عمل کرتے تھے، یہ قرآن اور حدیث میں تو ایسا عمل نہیں تھا. یہ لہذا ہم ان کی دعوت قبول نہیں کر. یہ بات آئی ہے، میں بول چکا ہوں. پروفیسر ینگ کوئی 14 سال کی ریسرچ کے بعد اسلام قبول کرے، میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں، کینیڈا سے 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں کہا کہ ایک سروے میں کیا کہ کرسچنز جو بھئی اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ ہے. ایک لحاظ کوئی بتا رہے ہیں کہ 25,000 فی سال، کوئی بتا رہے ہیں 35,000 فی سال کرسچنز جو ہے اسلام ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں. 25,000 پر ایئر معمولی فگر نہیں ہے. تو انہوں نے ایک سروے کیا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو انویریبلی ایک ہی جواب تھا، صاحب ہم نے قرآن پڑھا اور اسلام قبول کیا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلا سروے کیا ایسا جو کرسچن اسلام قبول کر کے پھر کرسچینٹی پہ واپس چلے گئے تھے. ان سے پوچھا کہ بھئی آپ واپس کیوں چلے گئے کرسچینٹی پہ؟ تو بولے مسلمانوں کو دیکھ کر. قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرے، مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام چھوڑ دیے. بولے ایسے برے ہم نہیں بننا چاہ رہے، یہ ہم لوگ نمونہ بنے ہوئے. تو یہ گمراہی دیکھیے، یہ مسجد کے باہر کیوں جاتے ہیں مغضوب و ظالم کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کیا ہم لوگوں میں نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار کے جو اللہ کا غضب لے رہے ہیں، پہچان نہیں رہے ہیں اس کو؟ بدقسمتی ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی اور ہی راستے پہ جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کامیابی ہوگی. جس چیز کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، اس کو آپ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں. یہ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ آپ کو آگے آئے گی. اب یہاں دیکھیے کہ جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو عام طور پہ جو ہے ہم آمین بولتے ہیں اور میجورٹی لوگوں کو آمین کے معنی نہیں معلوم. آمین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو.
بی اٹ سو. یہ جو آپ بولے اب یہ دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے, ایسے لوگوں کا راستہ جو جس پہ نبی, صدیقین, شہداء, صالح یہ لوگ چلے ہیں, ان کا راستہ بتائیے, اور ایسوں کا راستہ مت بتائیے جس پہ آپ کا غصہ ہے یا جو اپنے سے گمراہ ہو گئے ہیں. آپ کو معنی ہی نہیں معلوم, آمین بھی بول دیے. اب بعض لوگ اونچی آواز سے بولے, بعض لوگ دل میں بولے, اس میں بھی جھگڑے چل گئے. کوئی بولے نہیں اونچی آواز میں نہیں بولنا, کوئی بولے نیچی آواز میں. دونوں کو آمین کے معنی نہیں معلوم, اور کائے پہ آمین بول رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. پیش امام صاحب دعا کر رہے ہیں, دعا میں ایک ایسا جملہ ہے جس میں آمین جنتا نہیں, مگر وہاں بھی آمین بول دیا کیونکہ وہ عربی دعا ہی نہیں معلوم آپ کو. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو بس میں اسی لیے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر لفظ کی جو ہے تفسیر کرتے چلے جاؤں, ہر آیت کی جو ہے کروں. اب اس کے بعد ایک اوور آل ویو اگر ہم لیں سورہ فاتحہ کا, تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو مضامین آئے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ اور ان کے صفات کے بارے میں, یعنی یہ قرآن جو ہے ایبسٹریکٹ, سورہ فاتحہ ہے ایبسٹریکٹ ہے, سمری ہے سارے قرآن کی. تو ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, تو بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے. ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین سارے قرآن میں دہرائے جاتے ہیں, وہی مضامین دہرائے جاتے ہیں. تو یہ مضامین کیا ہے؟ پہلا مضمون اللہ اور ان کی صفات, پھر کریشن, کائنات, عالمین جو ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کے لاز, دین, کس طریقے سے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ کتنی دینا, کیا ہے یہ تمام قوانین. پھر چوتھا جو ہے قوموں کی تاریخ, جو مغضوب اور ظالم ہیں ان کی تاریخ, اور پھر جو انعمت علیہم ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. پھر ان کا حساب کتاب قیامت, پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ میں جانا آنا, ان کا نتیجہ یہ پورا. تو لہذا پچھلی دفعہ ہم ایک حدیث بھی پڑھ چکے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 5 چیزوں پر ہے, حلال, حرام, محکم اور متشابہ اور امثال. تو حلال کو حلال جانو, حرام کو حرام جانو, اور محکم پہ جو ہے انسٹرکشنز ہیں اس پہ عمل کرو. متشابہ جس کی تشبیہ دی گئی ہے جنت اور دوزخ, عرش وغیرہ, اس پہ ایمان لاؤ کیونکہ ہم دیکھے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جو امثال ہیں, جو تاریخی واقعات ہیں, اسے عبرت حاصل کرو. کہ فرعون جیسے بادشاہ کو نہیں چھوڑا گیا, نمرود جیسے بادشاہ کو نہیں چھوڑا گیا. آپ کی ہماری جو ہے کیا حیثیت ہی کیا ہے. تو یہاں جو ہے سورہ فاتحہ اللہ کے فضل سے ختم ہوا.